بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران ذریۃ بعضها من بعض صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ یہ محرم شریف کے ایام گزرے جا رہے ہیں اور یہ بحث اکثر سال کے مختلف دنوں میں زیر بحث آتا رہتا ہے کہ خارجیوں کا ایک طبقہ ہے جو کہتے ہیں نسب کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کسی کی اولاد ہونا، کسی خاندان میں سے ہونا یا کسی بزرگ کے ساتھ کسی کا سلسلہ نسب کا جڑنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بے مقصد چیز ہے۔ خود ان کا اپنا تو آگا پیچھے کوئی ہے نہیں، تو جن کا کوئی عصب نسب ہے ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں سید لوگ جو کہتے ہیں ہم حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہیں، ہم حضرت غوث ثقلین کی اولاد میں سے ہیں، اللہ حاضر قیاس۔ اسی طریقے سے سادات کے افراد اپنے باء و اجداد کا نام کبھی لے لیتے ہیں، فطرت کا تقاضا ہے۔ جب کبھی کوئی جوش و جلال کا وقت آئے تو باپ دادے یاد آتے ہیں، جیسا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حنین کی جنگ میں صرف علی مرتضیٰ ساتھ رہ گئے اور حضرت عباس ساتھ رہ گئے، اور حضرت ابو سفیان جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ایک ابو سفیان یزید کے دادا ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، لیکن یہ ابو سفیان وہ ہیں جو حضور کے خاندان کے آدمی ہیں، چچا زاد ہیں، یہ لوگ ساتھ رہ گئے۔ ایک پانچواں آدمی تھا جس کی شناخت آج تک کتابیں نہیں بتا سکی، وہ کون تھا؟ بس سب جب بھاگ گئے، سرکار کے خچر کی باغ پکڑی ہوئی ہے ابو سفیان نے، یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ جس تاریخ سرکار نے مکہ شریف پر حملہ کیا تھا، اس وقت راستے میں آ کے انہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا تھا، اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے سرکار کے خچر کی باغ پکڑی ہوئی تھی حنین کی جنگ والے دن۔ اس وقت سرکار اپنی گھوڑی کو، اپنے خچر کو مہمیز دیتے ہیں، جس کو انگریزی میں سپر کہتے ہو نا، ایسے دو شاخوں والا لوہا ہوتا ہے، شاہ سوار ایڑیوں کے پیچھے وہ لگاتے ہیں تاکہ گھوڑا جب سست ہو جائے تو اس کو مہمیز دیتے ہیں، یعنی وہ لوہے کی سلاخوں والی ایڑیوں سے مارتے ہیں، گھوڑا ہوشیار ہو جاتا ہے، اس کو سپر کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو سرکار نے اپنے گھوڑے کو، اپنے خچر کو سپر دی، اس کو مہمیز لگائی، اور سرکار نے فرمایا انہی قریشن، مجھے کیا سمجھتے ہو، میں کوئی کپڑا بننے والوں کی اولاد میں سے ہوں؟ نہیں، میں قریشی ہوں۔ یعنی جس وقت بہادری کا وقت آیا، بہادروں کی اولاد میں سے تھے، اپنے باپ دادے انہیں یاد آئے، انہوں نے ان کا نام لیا، کہا کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، اللہ حاضر قیاس۔ اسی طریقے سے میدان کربلا میں جب دشمنوں کا ہجوم پڑا تو امام حسین تنہا تھے اور کوئی اسلحہ جنگ بھی پاس نہیں تھا۔ آپ آگے بڑھتے وقت کہتے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا ابن علی الابر من آل ہاشمی کفانی بہذا مفخرا حین افخرو، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا ہوں جو ہاشمی ہے۔ جبریل امی کے بارے میں روایت نقل کی ہے حضرت امام احمد بن حنبل نے مناقب امیر المومنین کے اندر، حضرت جبریل امی کہتے کلبت المشارق والمغاربہ، میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو چھانا ہے، لیکن فلم یجد اکثر افضل من آل عبد المطلب، میں نے مشرق و مغرب کو چھانا ہے لیکن مجھے آل مطلب
یا آل بنی ہاشم سے افضل کوئی بندہ روئے زمین پر نہیں ملا، تو ساری دنیا سے ہاشمی افضل، ہاشمیوں سے علی افضل، تو افضل کا افضل افضل ہے۔ تو امام احمد حنبلی رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق جبریل کی روایت نقل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ خاندان افضل ہے اور یہ بلڈ وائز افضل ہے۔ زمانہ کفر میں جب لوگ یہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی ان کی افضلیت قریشیوں پر مسلم تھی، حتیٰ کہ سابقہ بھی کوئی جھگڑے ہوئے نکاح طلاق کے، فیملی معاملات کے، ڈیزولوشن آف میرج کے، تو یہ گراؤنڈ پیش کی جاتی رہی کہ یہ ہاشمی ہے، یہ غیر ہاشمی ہے۔ اس کا مطلب ہے نسب کا اعتبار زمانہ کفر میں بھی ہاشمیوں کے بارے میں قائم رہا ہے۔ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا ہوں جو آل ہاشم میں سے ہے۔ کفانی بھی عظام افخر نخینہ افخرو، قیامت تک اس پر فخر کرتا چلا جاؤں تو مجھے یہ کافی ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے اہل بیت اطہار کا یہ عقیدہ تھا کہ ہاشمی ہونا ایک ایسی فضیلت ہے جس کی برابری عربوں میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ جب عربوں میں سے کوئی نہیں کر سکتا تو پھر اجمیوں کو تو موقع ہی نہیں ملتا نا۔ پوری دنیا سے عرب افضل ہے، عربوں میں سے قریش افضل ہیں، قریشوں میں سے بنی ہاشم افضل ہیں، بنی ہاشم میں سے علی افضل ہے۔ یہ بات ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی کبریٰ جو لکھا ہے اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ ساری دنیا سے قریش افضل، قریشوں سے ہاشمی افضل ہے، ہاشمیوں میں علی افضل ہے۔ تو افضل کا افضل افضل ہوتا ہے۔ کفانی بھی عظام افخر نخینہ افخرو، ہر وقت اپنی نسب کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب منکروں سے واسطہ پڑے تو پھر اس وقت اپنے نسب کے اظہار کا وقت ہوتا ہے، ان کو بتانا ہوتا ہے۔ اس وقت حنین کے میدان میں سامنے جو تھے وہ اس کی نسبی برتری کا انہیں اقرار نہیں تھا، اس لیے سرکار افراد جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں قریشی ہوں، میں قریش کی اولاد میں سے ہوں۔ اور آپ نے یہ فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، جانتے ہو میں کون ہوں؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نبی ہوں، میں سچا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ بیٹے جناب عبداللہ کے ہیں لیکن دادے کا نام لیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک بیٹا اپنے دادے کو باپ کہہ سکتا ہے، بلکہ وہ 2 مرتبہ باپ ہوتا ہے، باپ کا باپ 2 مرتبہ باپ ہوتا ہے۔ اس لیے آج اولاد رسول کے لوگ اگر اپنے آپ کو اولاد رسول کہتے ہیں تو کہنے میں حق بجانب ہے، ان کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے۔ امام حسین میدان کربلا میں کھڑے ہیں، اب پتہ میں چند لمحوں کا مہمان ہوں لیکن اپنی غیرت کی شہادت پیش کر کے چلتا ہوں۔ کہتے ہیں جدی رسول اللہ اکرم مشا، اگر نسب کوئی چیز نہ ہوتی تو سرکار میدان حنین میں کبھی یہ نہ کہتے انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ان کا نام کیوں لیا؟ کہ ان کے والد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کی کم عمری میں ان کی ولادت سے پہلے رخصت ہو گئے اور اپنی جوانی کا پورا جوبن بھی نہیں دیکھا، پہلے دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے حنین کے لوگ ان کو اچھی طرح نہیں جانتے تھے۔ جناب عبد المطلب کا نام اس لیے لیا کہ انہوں نے اچھی طرح سے لوگوں کو گھسیٹا ہوا تھا، کئی میدانوں میں آزمایا ہوا تھا، اس لیے ان کا نام لیا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ آج اگر کوئی سید کہتا ہے میں علی کا بیٹا ہوں، اس کو کہنے کا حق حاصل ہے، یہ سنت ہے اس کے آباء و اجداد کی۔ اور نسب کا انکار کرنا تو اس قسم کفریات ہے، اس لیے کہ نسب پر تو جا بجا اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے ہیں۔ مثلا سب سے پہلا معاملہ جو پہ لقد کرمنا بنی آدم، آدم کے بیٹوں کو میں نے بزرگی عطا فرمائی۔ اب آدم کے بیٹے کو بیٹا ہونا، بنوت جو ہے یہ نسب ہے یا نمازوں کا نام ہے؟ بیٹا نمازوں کا نام نہیں، نہ حجوں کا نام ہے، نہ تقوی کا نام ہے، بلکہ بنوت جو ہے بیٹا ہونا یہ نسب کا نام ہے۔ کہ آدم کے بیٹوں کو ہم نے عزت عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کافر کا جھوٹا ہو
تو اسے وضو کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ اگرچہ وہ کافر ہے لیکن انسان تو ہے. اس کی انسانیت کی بنیاد پر اس کا نسب ملتا ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ. اللہ نے نسب آدم کو کہا بزرگی عطا فرمائی ہے. حتیٰ کہ ہمارے مفسرین لکھتے ہیں، کہتے ہیں جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، اس میں ان کی اولاد ساری شریک ہے. اس فخر کا استعمال تمام آپ کی اولاد کر سکتی ہے. اکرم جدی رسول اللہ اکرم مشا، کسی کا کوئی ایک بندہ بزرگ ہو یا کسی بڑے عہدے پر ہو، اس کا نام لیتا میں اس کا رشتہ دار ہوں، میں اس کا پوتا لگتا ہوں، نواسا لگتا ہوں، بھانجا لگتا ہوں. کا جو کل کائنات کا سردار ہے وہ میرا نانا ہے. وہ جدی رسول اللہ اکرم مشا کا کائنات میں جو کوئی چلا ہے نا ان سب سے میرا نانا افضل ہے. وہ افضلیت بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا یہ بتا دوں تمہیں، اگرچہ میں موت کے دروازے پر کھڑا ہوں لیکن میری غیرت کو چھین کوئی نہیں سکتا، میری غیرت میں زندگی ہے. وہ جدی رسول اللہ اکرم مشا، جتنے دنیا میں چلے ہیں نا ان سب سے افضل میرا نانا ہے. وہ نخن سراج اللہ فی الناس یظہروا، اور ہم ہی وہ چراغ ہیں جو قیامت تک جلیں گے تو روشنی ہوگی. جو سرکار فرمایا انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی ابدا، میں تمہیں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک تم اس سے وابستہ رہو گے تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. اب یہ کس مقام پر کہا؟ میدان عرفات میں کہا، نویں ذی الحجہ کو کہا. نقشہ موقع واردات بنائیں، نویں ذی الحجہ ہو، میدان عرفات ہو. حج کا یہ وہ موقع ہے، آج ہی بندہ اگر صبح کے طلوع ہونے سے طلوع سار سے لے کر غروب آفتاب تک وہاں ٹھہرے نہیں، سب کام کیے، آج جاتا رہا ہے، حج نہیں ہو سکتا. حج اس کو آئندہ سال کرنا پڑے گا. یہ رکن یقین ہے حج کا. اس مقام پر اس لیے کہا کہ آج پوری دنیا کا چیدہ چنیدہ برگزیدہ ہر انسان یہاں موجود ہے. میرے تمام سینئر صحابہ کرام موجود ہیں، سابقین اولین موجود ہیں، جنہوں نے میرے بعد خلیفہ بننا ہے وہ موجود ہیں، عشرہ مبشرہ موجود ہیں، حاضرین بدر موجود ہیں، اور حاضرین حدیبیہ موجود ہیں. بڑی بڑی شانوں والے صحابی موجود ہیں. آج ہر ایک کی کوشش تھی کہ سرکار کا یہ حج ہے، اس کے بعد پتہ نہیں ہمیں نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا. سارے کوشش سے پہنچے ہوئے ہیں تاکہ اس وقت بات کی جائے تو پوری قوم تک بیک وقت پہنچ جائے. جب یہ سرکار اس وقت فرما رہے ہیں جس وقت کہ آپ اونٹنی پر ہیں، اونٹنی عذبہ آپ کی اونٹنی ہے جس پر آپ سوار ہیں، تو اس پر سوار ہو کے بات کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی ممبر چھوٹا ہے، اونٹنی کے کجاوے پر بیٹھ کے بات کروں گا تو زیادہ دور تک جائے گی. تو اس اونٹنی پر بیٹھ کے بات کرتا ہوں. کرتا کیا ہوں؟ میں تمہیں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کی پیروی کرو گے گمراہ نہیں ہوگے. اس میں مخاطب کون ہے؟ ابوبکر صدیق مخاطب ہے، فاروق اعظم مخاطب ہے، عثمان غنی مخاطب ہے، عشرہ مبشرہ مخاطب ہے. چھوٹی چھوٹی کا کوئی آدمی جو امت مسلمہ میں اپنا مقام رکھتا ہے وہ ان میں موجود ہے. کسی میں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ اتنے سے اکابر صحابہ موجود ہوں گے، ان سے وابستہ رہنے سے کیوں پوری ہدایت نہیں مل سکتی. کہا یہ میری اپنی پالیسی ہے، اس کو میں جانتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے. میرے قواعد کے مطابق یہ وہ صدیق کے لیے بھی ضروری ہے، عمر فاروق کے لیے بھی ضروری ہے، عثمان غنی کے لیے بھی ضروری ہے. عشرہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہر آدمی کی سمجھ میں آنی چاہیے. اس کو سب کو کہتا ہوں تم نے یہ پابندی کرنی ہے. تو صف اول کے جو لوگ ہیں وہ اگر اس کے پابند ہیں کہ اس چیز کی پیروی کرے جو آج سرکار چھوڑ کے جا رہے ہیں، سبحان اللہ کیا شان ہے. تو بتایا وہ کیا چیز، کیا بتائی ایک چیز ہے لیکن تفسیر کے وقت دو چیزیں بتلا دی کہ کتاب اللہ ہے وہ اطرتی آل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری گھر میں رہنے والے میرے اقربا ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہنے کو یہ دو ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک ہے. ان دونوں کو ملا کے رکھو گے
اے بکر صدیق آپ کو بھی ہدایت کی پوری ضمانت مل جائے گی، اے فاروق اعظم آپ کو بھی ہدایت کی پوری ضمانت مل جائے گی، عثمان غنی، اے شرح بشرا تم سب کو ہدایت کی پوری ضمانت مل جائے گی۔ جس وقت آل بیت اور قرآن آپ کے پاس ہوگا آپ ان سے وابستہ ہوں گے۔ متمسک بھی ہی کیا ہوگا، کس سے تمسک کرنا ہوگا؟ کہ آل بیت سے اور قرآن سے۔ کس کو کرنا ہوگا؟ پوری امت کو کرنا ہوگا۔ اس میں سے کوئی مستثنا ہے؟ کہ کوئی مستثنا نہیں، ہر ایک پابند ہے۔ ان سے وابستہ رہے تو ہدایت ملے گی، اگر ان سے جدا ہو تو ہدایت نہیں مل سکے گی۔ اب یہ باتیں نسب کی ہیں، یہ کس چیز کی ہیں؟ امام حسین نے اس میدان میں کھڑے ہو کر یہ بات واضح طور پر کہی، نحن سراج اللہ فی الناس یظہروا۔ امام حسین نبی پاک کی رسالت یونیورسٹی کا ڈگری ہولڈر ہے، اس لیے انہوں نے کیسا مضبوط جملہ بولا، کہا کہ یاد رکھو سرکار کا فرمانا ہے نا، جب تک ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہی بات میں کہتا ہوں، نحن سراج اللہ فی الناس یظہروا، ہم ہی وہ چراغ ہیں، جب جلیں گے تو کائنات میں روشنی ہوگی۔ اب دیکھیں ائمہ اہل بیت جو کل امت کے پیر بھی ہیں، کل امت کے استاد بھی ہیں، پوچھو پڑھا ہوا کس یونیورسٹی میں ہے؟ سیدہ خاتون جنت کی گود کی وہ حرارت ہے کہ جب وہ کرنٹ لگتا ہے تو علوم سینے میں آ جاتے ہیں۔ علی جن کا باپ ہو، فاطمہ جن کی ماں ہو، محمد رسول اللہ جن کا نانا ہو، جس کی گلی سے گزرتے ہوئے بھی وہ حقائق روشن ہو، جو ہزار آنچلوں سے روشن نہ ہو، تو پھر تو ماننا پڑے گا کہ ان کے برابر کا عالم کوئی نہیں ہے۔ امام حنیفہ پوری دنیا کا انبیاء کے بعد اور خلفائے راشدین صحابہ کے بعد سب سے بڑا عالم ہے انسانی دنیا کا، حتیٰ کہ شذرات الذہب نے، اماد الدین حنبلی نے شذرات الذہب کے اندر لکھا ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو چوٹی کے چند بندے گزرے ان میں سے ایک امام حنیفہ ہے۔ مرید کس کا ہے؟ حضرت زید بن علی کا مرید ہے۔ تو اپنے سے کم پڑے ہوئے کے ساتھ بیعت انہوں نے کی ہے، جس ان کی شہادت ہوگی اس کے بعد سید نفس زکیہ کے ساتھ انہوں نے بیعت فرمائی ہے۔ تو اب یہ نسب کے مسائل ہیں کہ نہیں؟ وَنَحْنُ سِرَاجُ اللَّهِ فِي النَّاسِ یظہروا، ہم ہی وہ چراغ ہیں جو چلیں گے تو کائنات میں روشنی ہوگی۔ فرمایا وَفَاطِمَةُ أُمِّي صَلَالَةُ أَحْمَدَ، اور میں ہی وہ آدمی ہوں جس کی ماں فاطمہ ہے۔ فاطمہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی تعظیم کے لیے نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہوتے رہے۔ جبریل آئیں تو سرکار بیٹھے ہوئے، ملائکہ آئیں سرکار بیٹھے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک آئیں سرکار بیٹھے ہوئے، لیکن خاتون جنت آ جائیں تو سرکار کھڑے ہو گئے۔ فاطمہ تو امی صلالۃ احمدہ، اور حمزہ سید الشہداء امی، اور جن کا نام ہے نا حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، وہ میرے بھی چچا لگتے ہیں۔ عربوں کی عادت ہے باپ کے چچے کو اپنا چچا کہہ دیتے تھے، یہ ایک عام مزاج تھا۔ تو حضرت امام حسین نے للکار کے کہا کہ نہیں، اپنی نسب بتائی، کہتے ہو نسب کوئی چیز نہیں، جن کے باپ دادے گدھے لاتے ہوئے مر گئے ان کو کیا کس طرح کی جرت ہو جو کہیں کہ ہم جناب فلاں کی اولاد میں سے ہیں۔ دیکھیں کہ فلاں کی اولاد ہونے کی قیمت سمجھ آئی ہے؟ کچھ آگا پیچھا ہو تو پہلا نقطہ، لقد کرمنا بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہم نے بزرگی عطا فرمائی۔ اگر آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے کافر کو بھی، سکھ کو بھی، ہندو کو بھی بزرگی ملی ہے کہ اس کا جھوٹا ناپاک نہ سمجھا جائے، اس سے وضو کیا جا سکے، تو پھر اولاد فاطمہ کو کیوں بزرگی نہ ملی؟ کس قدر جاہلانہ کلمہ ہے۔ اب آگے آ جائیے، فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ آیت کب اتری ہے؟ جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ہے۔ جن آیتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے
وہ اکثر و بیشتر وہ مدنی ہے. یہ مدنی ہونے کی علامت ہے. کیوں کہ مکہ شریف میں کوئی بنی اسرائیل میں تھا ہی نہیں، اس لیے ان کے ساتھ بحث چھڑنی بہت کم ممکن تھی. تو اب اس جگہ جب یہ آیت اتری، یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں کہ بنی اسرائیل بچڑے کو خدا بنا بیٹھے. جس تاریخ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے 3 خدا تسلیم کیے ہوئے ہیں وہ بنی اسرائیل. لیکن رب کریم نے بتایا ان بنی اسرائیل کو کہو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیل کے بیٹے وہ میری نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی ہیں، کہ تمہیں کائنات کا سردار اس وقت کی جو دنیا تھی اس سب سے تم افضل تھے. لیکن یہاں بھی بنی کا لفظ ہے نا، یعقوب کا بیٹا ہونا، یہ نماز کا نام تو نہیں ہے نا، حج کا نام تو نہیں ہے نا، جہاد کا نام تو نہیں ہے نا. اس کا مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہونا. اسرا کے معنی عبد، بندہ. ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں. اسرائیل میں نے عبداللہ، یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، عبداللہ اسرائیل. اے اسرائیل کے بیٹو میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی ہیں. یعنی من و سلوا تم نے کھایا ہے. آسمان کے پکے پکائے کھانے زمین پر کس کے لیے آئے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے آئے ہیں نا. اب اندازہ کیجئے، کھانے ہوں آسمان کے، کھائے وہ جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے. کس وجہ سے؟ کہ تم اس جوان کی اولاد میں سے ہو جس کی اولاد میں سے بہت سارے لوگ انبیاء و مرسلین دنیا میں آئے. من و سلوا تمہیں زمین پر ملتا رہا، بادلوں کے صاحبان بنا کے مکان بنا دیا. بچہ پیدائشی طور پر پیدا ہوتا ہے، ساتھ ہی کپڑے سلے سلائے اس کو مل جاتے. جو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو کپڑے بڑے ہوتے جاتے ہیں، حجامتیں نہیں بڑھتی. اور ایک پتھر ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، 12 چشمے نکل آئے، جس کا زمین سے کوئی رشتہ نہیں. ایسے جیسے بال پڑا ہوا ہے، آج بھی وہ پتھر موجود ہے. جیسے ایک بال پڑا ہوا فٹ بال نہیں ہوتا، اس شکل کا پتھر ہے وہ. اور 12 جگہ سے 12 چشمے نکل آئے. ہوا کیا؟ انہوں نے مطالبہ کیا تھا 12 قبیلے ایک چشمے سے ہم پانی نہیں پئیں گے. یہ مٹنے والی امتوں کا عالم پیری ہے کہ وہ آپس میں کبھی اتفاق نہ کریں. فرعون کو خدا کہنے میں دقت نہ محسوس ہوئی، اکٹھا کھانے پینے میں آپس میں ایک باپ کی اولاد ہو کر، ایک خاندان سے ہو کر آپس میں اکٹھا مل بیٹھنا ان کے لیے مشکل بن گیا ہے. UK کی سرزمین میں مختلف قبائل آئے ہوئے ہیں، کوئی جاٹ ہیں، کوئی گجر ہیں، کوئی سید ہیں، کوئی کشمیری ہیں. جنہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے وہ ایک قوم ہے. اور ان کو آپس میں کلمے کی بنیاد پر ایک رہنا چاہیے. یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ اے سائل اچھل کر بے قرار ہو جا. اجالا ہے تمیز ملت و آئین قوموں کو، میرے آل وطن میں کچھ فکر وطن بھی ہے. علامہ اقبال مرحوم کسی زمانے میں وہ نیشنلسٹ تھے، یعنی وطن پرست تھے. بعد میں بڑی مدت کے بعد یہ بات ان کی سمجھ میں آئی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور ہمارے لیے خدا کی ساری زمین ہمارا وطن ہے. جہاں جا کے نیزوں کو گاڑا وطن ہے، جہاں جا کے دشمن پچھاڑا وطن ہے. رزق کی تختاروں کی، میرا رزق جو ہے میرے نیزے کے نوک کے نیچے ہے. یہ پھر سبق ان کو بڑی مدت کے بعد یاد آیا. تو مراد یہ ہے اس ملک میں جتنے لوگ آئے ہوئے ہو، علاقوں کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کو تقسیم نہ کرو، بولیوں کی بنیاد پر تقسیم نہ کرو. پتہ ہے کہ قرآن مجید کے سوا کوئی بھی عبارت عربی زبان کی نماز میں پڑھی جائے نماز نہیں ہوگی. قرآن کا ترجمہ عربی میں کر لیا جائے، نماز میں پڑھا جائے، نماز نہیں ہوگی. اذان کوئی زبان بولتے ہو بولو، لیکن اذان ہمیشہ عربی میں ہوگی. کیوں ہوگی؟ کہ ایک بندہ چائنا میں گیا ہوا ہے، وہ اردو بولنے والا ہے، چائنا کی زبان نہیں سمجھتا. جب اذان دیکھے گا، سنے گا،
فوراً سمجھ آئے گا یہ مسلمان ہے. کانوں میں انگلی ڈالی ہوئے دیکھے گا کہ اذان کے لیے انگلی ڈالی ہے، سمجھ جائے گا یہ مسلمان ہے. نماز پڑھنے لگے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، جب ثنا پڑھے گا وہ سمجھ جائے گا یہ مسلمان بھائی ہے. تو سب کی زبان عربی میں ہونا، عبادات عربی میں ہونا، اس سے مراد یہ تھی کہ مسلمان کسی ملک کے بھی رہنے والے ہوں لیکن اسی کو اپنی سرکاری زبان سمجھیں اور اسی کو اپنے عبادات میں استعمال کریں. تو اس سے مراد کیا تھی کہ کلمہ پڑھنے والوں کو ایک کیا جائے. آج اس بات نے مسلمانوں کو برے دن دکھائے ہیں. آج بھی اکٹھے ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. دیکھو یہاں رہ کر بھی حالات بدلتے کہ نہیں بدلتے. آپ کا ایک ہونا کائنات کا راز ہے بڑا. تم نسبوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا کرتے ہو. شان کسی کی نسب کی وجہ سے بڑی ہو سکتی ہے، جیسا گھر میں باپ کی شان بڑی ہے، یہ نسبی بنیاد پر آئی ہے. باپ کشتی لڑتا ہے نسب کی بنیاد پر کہ باپ ہے، نسب میں اس کا نمبر پہلے آ گیا. تو کسی کا نسبی طور پر بہتر ہونا دوسروں کی حقارت کا ذریعہ نہیں. سادات کو اولاد رسول ہونے کی وجہ سے اللہ نے عزت ضرور بخشی ہے، لیکن باقی مسلمانوں کو انما العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، عزت اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، تمام کلمہ پڑھنے والوں کا حق ہے. انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپ سے بھائی ہیں. ایک لحاظ سے باپ اور بیٹا بھی بھائی ہیں، اسی طرح سید اور غیر سید بھی آپ سے بھائی ہیں، لیکن باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے. اسی طریقے سے امتی امتی ہے، سید سید ہے. تو اس بات سے سمجھ آ گئی بات کہ باوجود کفر کی ہزاروں دیواریں پھاندنے کے باوجود ان کو پھر اللہ نے خطاب کیا، اے یعقوب کی اولاد کے لوگوں، وہ نعمتیں یاد کرو جو ہم نے تم پر نازل کی تھیں. اللہ حضرت کیا آج جو میں نے عنوان کرام کے طور پر آیت پڑھی ہے وہ یہ ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا، نوح علیہ السلام کو چنا. وہ تو نبی تھے. و آل ابراہیم و آل عمران، جو آل ابراہیم غیر انبیاء ہیں، وہ غیر انبیاء ہیں مگر ان کو چنا نا. مگر آل پر وہ حکم کیوں مرتب ہوا کہ آل ہونا وجہ ہے ان کے چنے جانے کی. وہ آل عمران، عمران تو بالاتفاق نبی نہیں ہے نا، ان کی اولاد کو بھی چنا کہ نہ چنا، لیکن لفظ آل پر حکم مرتب ہوا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ آل ہونا علت ہے ان کے چنے جانے کی. اگر آل عمران چنی جا سکتی ہے تو آل مصطفیٰ کیوں نہیں چنی جا سکتی؟ اور کہتے قیامت کے میدان میں عملوں پہ نبیڑے ہوں گے. یار یہ تمہارا جہالت کا کلمہ ہے، اس کو ٹھیک کرو ایک مرتبہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ اعمال پر فیصلے ہوں گے، مگر یہ کہ کسی اور وجہ سے نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک صحابی ہے جس نے سرکار کا ایک مرتبہ نگاہ ڈال کے چہرے پر دیکھا، کلمہ پڑھا، اس کے بعد مر گیا. اس کے نامہ اعمال میں ایک نماز نہیں، ایک روزہ نہیں، ایک حج نہیں. بتاؤ وہ کہاں ہوگا؟ وہ جنت کے اعلیٰ مقامات پر ہوگا. عمل کیا کیا ہے؟ دیدار کیا ہے صرف. تو جو ایک مرتبہ دیکھ لے اس کے مقدر بدل جاتے ہیں. جو ان کے گھر پیدا ہو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرق ہے زمین و آسمان کا. قیامت میں جو ہونے والے فیصلے ہیں ان میں بڑی مشہور بات ہے سورہ طور کی آیت نمبر 21 ہے. اس کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں، الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء. جتنی بھی اولاد رسول ہے اگر وہ کافر نہیں ہوئی تو وہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ہو گئی. قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان ایماندار اولادوں کو اپنے نیک باپ داداؤں کے ساتھ اسی کلاس میں رکھیں گے جنت کے اندر. ان کے اعمال کا لحاظ نہیں ہوگا، لیکن جب ان کی اولادوں کو جنت عطا کریں گے اس کے بدلے میں ان کے باپ دادے کی نیکیوں میں سے کٹوتی نہیں کریں گے، ان کے درجے میں ڈیگریڈیشن نہیں ہوگی.
मुद्दा ये हुआ कि उनको औलाद होने की वजह से इज़्ज़त मिलेगी, औलाद होने की वजह से वो दर्जा मिलेगा, वो क्लास मिलेगी। अर्ज़ खिदमत यह है, कुरान ने कहा है कि जितने नेक लोग गुजरे हैं जन्नत में उनको आला मकामात दिए जाएंगे। अब उनकी जो औलादें होंगी, अगर ईमान में उन्होंने पैरवी की, यानी अकीदा वही रखा जो उनके बाप दादे का था, तो फिर औलादों को भी अपने बाप दादे के साथ मिलाएंगे। लेकिन इस साथ मिलाने के इवज़ में उनके बाप दादों में से कोई नेकी की कटौती नहीं करेंगे, कोई मर्तबे में डिग्रेडेशन नहीं होगी, यानी उनका मर्तबा बरकरार रहेगा, ज़वाल मर्तबा नहीं होगा। अब इसी के पता चला कि नहीं चला कि जो अर्द गौसर सकलैन की औलाद है वो गौसर सकलैन के साथ हो गई, जो हज़रत दाता गंज बख्श अली अजमेरी की औलाद है वो उनके साथ हो गई, ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद सरकार की जो औलाद है उनके साथ हो गई, सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद शहनशाह बुखारा की जो औलाद है उनके साथ हो गई। ये जो बड़े बड़े औलिया अल्लाह हैं, उनसे लेकर छोटे छोटे औलिया अल्लाह तक जिनको अल्लाह ताला जन्नत अता करेगा, उनकी औलादों में से अगर कोई आदमी बदअकीदा नहीं है, उसके मतलब अकीदा रखना चाहिए कि उसको भी अपने बाप दादे वाली क्लास मिलेगी। आम जो मुसलमानों में मशहूर है ना, ये बड़े बुज़ुर्गों की औलाद में से है। इस कलमे की मानवी हैसियत है, इसके अंदर भी वो नस्ब का मसला कार फरमा है, ये बुज़ुर्गों की औलाद में से है। और बुज़ुर्गों की औलाद होने में ये आयत कार फरमा है, सूरह तूर की आयत नंबर 21 है, जिसके अंदर आपने फरमाया कि जो बुज़ुर्ग लोग दुनिया से चले गए, जब वो जन्नत में होंगे तो फिर उनकी औलादों को देखेंगे, अगर अकीदा वही रखा जो उनके बाप दादे का था तो फिर औलादों को भी तो साथ मिलाएंगे। अब मैं पूछता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की औलाद किसके साथ होगी? हसन हुसैन किसके साथ होंगे? खातून जन्नत किसके साथ होंगी? हसनैन करीमैन की जितनी औलाद है वो किसके साथ होगी? का जिनकी औलाद में से हैं, जिनकी औलाद में से हैं उनके साथ होंगे। तो बताओ फिर बाकी सहाबा की औलाद उनके बराबर होगी? खुद सहाबा उनके बराबर होंगे? इसलिए ये बात समझने की है, जिस वक्त बात छिड़े कि फ़लाँ सहाबी का मर्तबा अहले बैत से अफज़ल है, गलत है। आला हज़रत फाज़िल बिरलवी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत है, वो भी जो बुखारी के अंदर है कि हम सहाबा में मुफाजला किया करते थे, यानी तरतीब मर्तबा किया करते थे, किसका दर्जा किससे ज़्यादा है। कहते पहला दर्जा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को दिया करते थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरा हज़रत उमर फारूक को दिया करते थे रज़ी अल्लाह अन्हु, तीसरा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया करते थे रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर चुप कर जाते थे। ये रवायत किससे है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से। लेकिन अब जो मैं पढ़ने लगा हूँ ये भी उन्हीं से है। वो क्या है? सरकार ने फरमाया अव्वल मन अशफ़लहु मिन उम्मती यौमल क़ियामा आल बैती, क़यामत के मैदान में जिस कौम की सबसे पहले मैं शफात करूँगा वो मेरी आल बैत है। का सुमल अकरब मिनल कुरैश फल अकरब, का उसके बाद कुरैशियों में जो ज़्यादा करीबी हैं पहले उनकी शफात करूँगा, फिर जो उनके बाद करीबी उनकी करूँगा, फिर जो उनके बाद करीबी हैं उनकी करूँगा। कहते सरकार ने फरमाया फिर मैं क्या करूँगा कि सुमल अंसार, फिर अंसार की शफात करूँगा, यानी जिन लोगों ने हिजरत के वक्त अपने मकान खाली करके दिए, अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे के मेरे सहाबा के हवाले की, उन्होंने अपने बागात तकसीम करके दिए, मुझे ज़मीनें दी, पानी वाली ज़मीनें दी, खुश्क ज़मीनें सरकार को नजराने के तौर पर दी। मदीना तैयबा अगर जाओ तो जो रास्ता उखद को जाता है उससे थोड़ा सा आगे जाएं तो शमाल की तरफ आप देखें वो पूरा इलाका, उस इलाके का नाम है जुरुफ़। जुरुफ़ बंजर ज़मीन को कहते हैं, वो ज़मीन जो नाले हो, काबिल काश्त ना हो। इस इलाके में कुछ ज़मीनें थीं जो सरकार को दी थी, सरकार ने अपने हाथ से उसमें हल भी जोता है, सरकार ने हल चलाया है। इसलिए हल चलाने को कमीनगी समझना ये बहुत बड़ी ख़ता है। जिस किसी ने कभी ये बात कही है तौबा करनी चाहिए। तो हुजूर पुरनूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक अफराद में अंसार की शफात करूँगा। उसके बाद अफराद सुमन आमना भी व तबानी मिनल यमन, फिर यमन के लोगों में से जिसने
میرے اوپر ایمان کی دولت پائی، میری پیروی کی، پھر ان کی شفاعت کروں گا، اور ثم سائر العرب، پھر باقی عربوں کی شفاعت کروں گا، ثم العاجم، پھر جو عربی اسپیکر نہیں ہے ان کی شفاعت کروں گا، لیکن من اشول اول افضل، جس کی سب سے پہلے شفاعت کروں گا وہ سب سے افضل ہے۔ سرکار نے کیا بولا؟ سب سے پہلے شفاعت میں اپنی اہل بیت کے کروں گا۔ تو قیامت میں یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ جلد نمبر 23 صفحہ 232 کے اندر یہ حدیث بیانی اسی طرح نقل کی ہے، اور اس کے راوی بھی جناب عبداللہ ابن عمر ہیں۔ اس نے بھی واضح کیا کہ نہیں، نسب کام آنے والی چیز ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے، گانے بجانے کے بڑے ماہر تھے، صرف ان کے گلے میں ڈھولکی نہیں ہوتی تھی، باقی سارے کام وہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے حضرت نبی کریم علیہ السلام نے کے بعد خاتون جنت کا وصال ہوا تو کسی نے کہا کہ اے قبر تجھے پتہ نہیں کہ آج تجھ میں کون آ رہی ہے؟ یہ فاطمۃ الزہرا نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ قبر سے آواز آئی، یہ حسب نسب کی جگہ نہیں، یہ اعمال کی جگہ ہے۔ کیسا جاہل ہے وہ آدمی، قبر میں تو اعمال کا حساب ہونا ہی نہیں، قبر کی کیا مجال ہے کہ سرکار کا نام لیا جائے اور کہے کہ سرکار کی اولاد ہونا کوئی چیز نہیں۔ سرکار کی اولاد ہونا تو قیامت کے فیصلے کے لیے بھی کوئی چیز ہے۔ کروڑوں آدمی صرف سرکار خاتون جنت کا لہو ہونے کی وجہ سے ان کو جنت گرانٹ کر دی جائے گی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے اعمال سے، خاتون جنت کے اعمال سے، مولا مرتضیٰ کے اعمال سے کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ جس کی پہلی شفاعت کروں گا وہ سب سے افضل ہے۔ اب افضلیت کا فیصلہ جو قیامت والے میدان میں ہونے والا ہے وہ سب سے فائنل ہے کہ نہیں؟ جو دنیا میں افضلیت کی دلیل انہوں نے بنائی ہے وہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، اور یہ حدیث بھی عبداللہ بن عمر کی روایت ہے۔ جب راوی اپنے روایت کے خلاف روایت کر دے تو اس کی وہ پہلی روایت کینسل سمجھی جاتی ہے یا اس میں وہم سمجھا جاتا ہے۔ معلومہ وہ وہم ہو سکتا ہے اور یہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ جتنا وہم اور فیصلے میں فرق ہے اتنا ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ تو نسب کوئی چیز ہوئی نا، نسبی تعلق بھی ایک چیز ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی بہت گفتگو ہوتی رہی ہے، اور آپ نے ساری امت کو یہ سبق دیا ہے کہ اس بات کا دھیان کرو۔ بخاری کے متن کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کوٹیشن ہے۔ بات کو سمجھنے کا کام جو اعلیٰ لیول پہ کیا وہ سرکار کے خلفائے راشدین نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ارکبو محمدن فی آل بیت ہی، تم نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی کا خیال رکھا کرو، یعنی سرکار کو بیچ میں رکھ کے ان کے ساتھ برتاؤ کیا کرو۔ جس تاریخ چند دن جناب سیدہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رابطہ نہ رکھا تو وہ پریشان ہو کر کے آئے۔ علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر باغ فدق کے چیپٹر کے یہ بات لکھی ہے۔ کہتے باہر آئے، مولا مرتضیٰ باہر تھے، انہوں نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا خاتون جنت کے بارگاہ میں حاضری کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا کام ہے؟ کہا ان کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یار خلیفہ وقت بن گئے ہو، سربراہ مملکت تو بن گئے ہو، اب ایک اللہ والی جو چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے تبن علیل ہے، اس کو راضی نامے سے تمہیں کیا ملے گا؟ انہیں پتہ ہے جس کے ناراض ہونے سے رسول ناراض ہوتا ہے، جس کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ سرکار فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو چیز سے خوش کرے وہ مجھے خوش کرتی ہے، جو اسے ناخوش کرے وہ ناخوش کرتی ہے۔ مجھے نہیں بتلائی کہ کس وجہ سے وہ ناخوش ہو، کہ کسی بھی وجہ سے ناخوش ہو، میں ناخوش ہو جاتا ہوں۔ وہ راضی ہو جائے کس وجہ سے، کہ کسی بھی وجہ سے وہ راضی ہو جائے، میں راضی ہوں۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص سے بے نیاز ہو سکتے ہیں لیکن سرکار سے تو بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ کہتا ہے خاتون جنت کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتلاتا ہوں۔ اندر جا کے جناب سیدہ سے کہا اسے ابوبکر صدیق آئے ہیں، پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کسی وجہ سے ناراض ہیں، آپ کو راضی کروں، کس طرح راضی ہوں گے آپ؟ آپ فرماتے ہیں پردے کا بندوبست کر لو،
ان کو آنے کی اجازت دو۔ اندر آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے جناب سیدہ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں لا اجد خیرن فی معیشت عیشھا وانت علیہ ساخطہ، خاتون جنت جو زندگی میں گزار رہا ہوں نا، جبکہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، مجھے ہرگز وہ زندگی مبارک نہیں ہے، وہ زندگی میرے لیے منحوس ہے۔ یار قرآن پر عمل کرتے ہو، قرآن پر عمل کراتے ہو، حدیث پر عمل کرتے ہو، حدیث پر عمل کراتے ہو، آپ نے اسلامی درسگاہیں کھولی ہیں، مدرسے جاری کیے ہیں، آرمی موبلائز کی ہے اور ملکی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، صدقات و خیرات کو ضابطے کے مطابق عوام اور غرباء میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور یہ وہ دن ہے جن دنوں میں وہ تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے، بعد میں دوستوں کے مجبور کرنے سے انہوں نے تنخواہ لی۔ پانچوں وقت نماز مسجد نبی کے اندر پڑھتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، جمعے پڑھاتا ہوں، واعظ کرتا ہوں، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس زندگی میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آئی۔ وہ کیوں خیر نظر نہیں ہے؟ وانت علیہ ساختہ، واو علیہ ہے اور تعلیلیہ ہے، وجہ بتاتی ہے کہ کیوں اس میں خیر نہیں محسوس کرتے۔ کہتے صرف اس وجہ سے نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، حج کروں، زکوٰۃ دوں، نیکی کے کام سارے کروں، تو ناراض ہو تو اس زندگی میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ واہ ابو بکر صدیق تیرے عقیدے پر قربان۔ آج سنی جناب جو پرواہ نہیں کرتا آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ مولویوں کو بھی قربانی کی والی کھالوں کے دن یاد آتی ہے خاتون جنت، ویسے کبھی خاتون جنت کا دن نہیں منایا۔ اب امام حسین کا دن منایا جانے لگا اور بھی سینکڑوں کے دن ساتھ منائے گئے، ساری زندگی دیکھتے رہے کبھی ان کے دن نہیں منائے، لیکن حسین کے نام پر وقت آیا تو کہا حسین کا نام کا دن منایا جائے، پھر ان کے نام منائے جائے، یہ اچھی بات نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہو ہم اسے برا نہیں کہتے، مگر یہ بات ہم سمجھیں گے تو ضرور کیا وجہ کہ قربانی کی کھالوں کے وقت نہیں کہتے ہو جناب عمر کے نام پر دے دو، جناب ابوبکر کے نام پر دے دو، جناب عثمان کے نام پر دے دو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اس نے کہتے ہو خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے نام پر دے دو، حسن کے نام پر دے دو، حسین کے نام پر دے دو، علی کے نام پر دو۔ یہ علی تو وہ ہے جس کا نعرہ تم نے 40 برس سے زیادہ وقت لگا کے روکا ہے۔ میں پہلا آدمی جو اس ملک میں آ کے علی کا نعرہ لگایا ہے، اور میرے اوپر آپ نے 100 الزامات عائد کیے ہیں، لیکن میں جن کے گھر پیدا ہوا ہوں ان سے دغا نہیں کر سکتا۔ تم نے جن کا کلمہ پڑھا ان سے دغا کیا ہے کہ نعرہ علی متواترات میں سے ہے۔ پہلے داروغہ جنت رضوان نے میدان بدر میں لگایا ہے، دوسری مرتبہ جبریل امین نے لگایا ہے میدان احد میں، اور تیسری مرتبہ پھر جبریل امین لگایا میدان خیبر میں، اور چوتھی مرتبہ سرکار نے خود لگایا ہے۔ کس تاریخ؟ غزوہ احزاب کے وقت۔ یہ تفسیر روح البیان، آپ اور کتاب کوئی مانے نہ مانے، روح البیان تو مانے۔ اگر احکام کی کتاب ہو تو باری شریف کے سوا کسی کی بات مانتے نہیں ہیں۔ ادعیہ لکھے، فتاویٰ قاضی خان لکھے، مبسوط سرخسی لکھے، یعنی جن سے یہ باری شریعت لی گئی ہے وہ کتابیں پیش کی جائیں تو اب نہیں مانتے۔ اردو کی کتاب ہے باری شریعت، بڑی مضبوط کتاب ہے، اس کے چند مسائل کے سوا باقی مسائل اس کے اکثر و بیشتر صحیح اور متفق علیہ ہیں، لیکن بعض مسائل سے اہل علم کو شدید اختلاف ہے، لیکن وہ اپنی جگہ ہیں۔ پر بہرحال ہم دیکھتے ہیں تفسیر روح البیان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نعرہ حیدری لگایا۔ یا نعرہ حیدری کبھی یاد نہیں آیا، آج کے اخبارات دیکھ کے مزہ آ گیا۔ حسین کے دن کے نام کے ساتھ اور درجن بھر لوگوں کے نام ہیں۔ یار سارا سال یہ دن تو نے کبھی نہیں منائے، ان کے دن گزرے، شہادتوں کے دن گزرے، وفاتوں کے دن گزرے، کبھی دن نہیں منایا، لیکن امام حسین کے دن والی تاریخ تمہیں جیلسی ہونے لگی کہ حسین کا نام منایا جائے، ان کا نام نہ منایا جائے۔ یار حسین نے وہ کام کیے ہیں کہ کائنات میں ان کے برابر کا کام دوسری شخص سے ہوا نہیں۔ یہ لفظ میرا جو ہے بڑا وزنی ہے، شاید آپ کو اچنبھا لگے۔ مجھے بتاؤ وہ کون شخص ہے
جس کا سر نیزے پر ہے اور نیزے پر بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے۔ ایک ہی ہے فاطمہ کا لال کائنات میں جس نے نوکے نیزہ پر بیٹھ کے قرآن تلاوت کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ اہل بیت کا نام نہ محبت سے لیتے ہو نہ ان کے دن مناتے ہو۔ تمہارا ایک یزید کا دن منانا رہ گیا ہوا ہے، وہ بھی میرا خیال ہے آئندہ سال تک اگر تم زندہ رہے تو یزید کا دن بھی مناؤ گے۔ بڑے بڑے دن ایسے ایسے کہ اہل بیت کے ساتھ جنہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں ان کا نام بھی بہت عزت سے لیے ہیں، ان کے دن بھی منائے ہیں، یزید کا نام رہ گیا ہے۔ ہمیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دن منانے سے اختلاف نہیں، ہم ان کو صحابی رسول سمجھتے ہیں، لیکن ظلم کرنے والی تو ایک پوری جماعت ہے، پوری قوم ہے اور کئی سال کا پیریڈ ہے۔ سادات کے ساتھ ہر طرح کے ظلم و ستم کیے گئے۔ بہرحال یہ مسئلہ سمجھو، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض۔ مسئلہ ہے نسب کا، کسی باپ کا بیٹا ہونا فائدہ پہنچاتا ہے نہیں پہنچاتا، یہ مسئلہ ہے، اس کا نام ہے نسب۔ جس طرح چودھری کے گھر پیدا ہونے والا بیٹا چودھری ہوگا، وہ کسی اسکول کالج یا یونیورسٹی میں جانا شرط نہیں، چودھری کے گھر پیدا ہو تو چودھری ہے۔ راجے کا بیٹا راجہ، راجے کے گھر پیدا ہو تو راجہ ہے، ملک کے گھر پیدا ہو تو۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پیدا ہو تو سید ہے، خاتون جنت کے گھر پیدا ہو تو وہ سید ہے۔ اس کا ثبوت فراہم کر رہا ہوں۔ اس جگہ ارشاد ہوا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا، نوح علیہ السلام کو چنا، یار وہ تو نبی تھے، ان کے تو چنے جانے کی وجہ سمجھ آئی ہے۔ وہ آل ابراہیم و آل عمران، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو آل ہے ان کو چنا۔ یا لفظ آل پر حکم مرتب ہوا ہے، معلوم ہوا آل ہونا وجہ ہے چنے جانے کی۔ ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہیں، ان کی آل کو چنا۔ یار ابراہیم علیہ السلام کی آل کو چنا جا سکتا ہے تو مدینے والی سرکار کے آل کو کیوں نہیں چنا جا سکتا؟ اور آل عمران، عمران تو بالاتفاق نبی نہیں ہے، ان کی آل کو بھی چنا یا نہ چنا؟ یہ بتایا جو ان میں داڑھیوں والے ان کو چنا، یہ جن کے ٹخروں سے پانچے اوپر ہیں ان کو چنا ہے، یا ماتھے پر جن کے نشان ہے نماز کا ان کو چنا ہے، یا جو حج کرنے گئے ان کو چنا ہے؟ کہ صرف ان کی اولاد ہونا ہے اس وجہ سے چنا ہے۔ جب عمران کی اولاد ہونے کی وجہ سے چنا جا سکتا ہے تو خاتون جنت کی اولاد ہونے کی وجہ سے کیوں نہیں چنا جا سکتا؟ آگے صاف صراحتاً یہ بات آئی ہوئی ہے، ذریۃ بعضھا من بعض، عالمین پر چنا ہے۔ یعنی باقیوں کا ذکر تو پابندی سے نماز میں نہیں آتا، لیکن آل محمد کا تو ذکر آتا ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، سرکار کی جو آل بیت ہے ان پر درود ہو۔ 5 چیزوں میں امام راضی نے کہا سرکار کی اولاد برابر کی سرکار کے ساتھ شریک ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے، وہ مر گئے بیچارے، لیکن ایسے ذات کے پھسلے ہوئے تھے، کہلاتے ہاشمی تھے۔ میرے سامنے ان کے گاؤں کے ایک آدمی ان کو بے عزت کیا اور سارا ان کا نسب کھول کے ساری قوم کے سامنے جمعے والے دن رکھ دیا اور ذرا پرواہ نہیں کی اور بہت دبک گئے۔ جب وہ سامنے آئے ان کو گھبراہٹ کے پسینے آنے لگتے تھے۔ وہ کہتے ہیں برابر کا شریک کیوں کہا ہے؟ میں نے کہا امام فخر الدین رازی نے کہا ہے وہ 5 چیزوں برابر ہیں۔ اس کا ذکر امام ابن حجر مکی نے سوائے مورکہ میں بھی کیا ہے۔ جو آیات 14 آیات انہوں نے بیان کی ہیں کہ اس میں آل بیت کا ذکر ہے، ان میں سے یہ بھی ذکر کی ہے کہ 5 چیزیں ہیں جس میں سرکار کی آل سرکار کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ کہا ان میں پہلی بات تو ہے صلاۃ، اللہم صلی علی محمد۔ اس سے ایک پتہ چلا کہ اس سے مراد پوری قوم یا پوری امت نہیں ہے، یا مولویوں نے جو حدیث بنائی ہوئی ہے کلو تقی نقین و علی، ہر متقی آدمی میری آل ہے، وہ سمجھتے ہم نے داڑھی رکھ لی ہے ہم بھی آدھے سید ہو گئے۔
جو بھی داڑھی رکھ لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اذان کہتا ہے، وہ کہتا ہے متقی آدمی جو ہے وہ سرکار کی آل ہے۔ اور یہ آیت جو ہے یہ اللہ صلی اللہ محمد والا آل محمد، اس سے وہ استدلال کرتے ساری امت مراد ہے۔ اس کا رد کیا امام راضی نے، کہا پوری امت مراد نہیں، اس سے مراد خاتون جنت ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، مولا مرتضیٰ ہے، سرکار کی اپنی ذات ہے۔ ایک صلات میں شریک ہوئے، دوسرا کس چیز میں شریک ہوئے؟ سلام میں۔ اور سلام علی المرسلین بھی آیا ہے، اور سلام علی الیاسین بھی آیا ہے۔ اس کی قرأت حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے، اور سلام علی آل یاسین، کہا اسی کے آل کا لفظ اہل بیت کے لیے استعمال ہو کے سلام کا لفظ بھی ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کہا تیسری بات محبت میں شریک ہونا۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر ایک لمبی آیت بیان کی کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ، بھائی بہنیں، بھانجے، بھتیجے، اقربا اور پھلتے پھولتے باغ اور آباد مکان اور اس طرح کی اور چیزیں تمہیں اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ اچھی لگیں تو پھر انتظار کرو، اللہ تعالیٰ عذاب الہی تمہارے لیے لائے گا۔ اس آیت کے ذریعے سے حضور کی محبت فرض ہے۔ کہ جس سے حضور کی محبت فرض ہے نا، اس لیے قرآن نے بتایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری قریبیوں سے محبت کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا تھا من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ کے وہ کون سے قریبی رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو سرکار نے جواب فرمایا الحسن والحسین و ابواہما، اس سے مراد ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، ایک خاتون جنت ہے، ایک میرا مولا مرتا ہے۔ ان چاروں کی محبت فرض کی گئی ہے، میری محبت پہلے فرض کی جا چکی ہے۔ کہ محبت کی فرضیت میں بھی آل سرکار کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ اور چوتھی بات حرمت صدقہ، جو صدقات واجبہ، مثلا فطرانے کے پیسے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے پیسے، زمینوں کی پیداوار کا عشر، یہ صدقات واجبہ میں سے ہے۔ جس طرح سرکار کے لیے حرام ہے اس طرح آل بیت کے لیے بھی حرام ہے۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ کہا پانچویں چیز ہے تطہیر۔ تطہیر کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، اپنے اوپر چادر ڈالی، حسن حسین کے اوپر چادر ڈالی۔ اس میں حضرت ام سلمہ کہتی میں نے چادر پکڑ کے میں نے اپنا سر داخل کیا تو فرمایا تنحی من آل بیتی، میری آل بیت سے پرے ہٹ جا۔ تنخا یا تنخا میں ایک طرف ہو جانا، ہٹ جانا، تنحی الگ ہو جا، یک طرف ہو جا، من آل بیتی میرے گھر والوں سے۔ یہ ان کے گھر میں سرکار کے ٹھہرنے کی باری تھی، تو جن کے کمرے میں ٹھہرنے کی باری تھی ان کو جب سرکار نے اس میں داخل نہیں ہونے دیا تو باقی کسی کے داخلے کی کیا بحث ہے؟ کہ ان پانچ چیزوں میں سرکار کی آل بیت سرکار کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ اور دیکھیں ابتدائی ہے ایک گھر سے، انتہا کہاں ہوتی ہے؟ بڑی پیار کی بات لکھی ہے امام ابن بردوہ نے، جن کا سنہ وفات 410 ہے، وہ رہنے والے ہیں اصفہان کے، ایران کا ایک صوبہ ہے اصفہان کے رہنے والے ہیں، امام ابن مردوہ ان کا نام ہے۔ یہ آپ اگر حدیث کے 1000 کتاب بھی نکالیں نا، تفسیر کے 1000 تفسیر بھی نکالیں، یہ چاہیں کہ ابن مردوہ کا نام نہ ہو، یقیناً ہوگا۔ کسی ایک شخص نے بھی ان کو عقیدے کا الزام نہیں دیا کہ انہیں کہ عقیدے کی یہ خرابی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جو آپ پانچوں وقتوں کی اذانیں کہی جاتی ہیں، آپ نے حکم دیا کہ اس کے بعد دعا مانگا کرو، اللہم رب ھذہ دعوۃ التامۃ والصلوات القائمۃ، یہ دعا مانگا کرو۔ آتے محمد الوسیلہ، مولا کریم محمد کو وسیلہ عطا فرما،
کہ یہ پانچوں وقتوں کی نمازوں میں کہی جانے والی اذان، اس کے بعد آپ نے یہ دعا مانگنے کو کہی ہے کہ اللہ آپ کو وسیلہ دے۔ ہم رب سے جو مانگتے ہیں پتہ تو ہو وہ کیا چیز ہے، آپ کے لیے مانگ رہے مولا کریم ہمارے نبی کو وسیلہ عطا فرما، وہ بتائیں کیا چیز ہے۔ سرکار نے فرمایا جنت میں وہ ایک ایسا مقام ہے جو میرا خاص ٹھکانہ ہے، میرے سوا کسی نبی کی وہاں گنجائش نہیں، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی کلیم اللہ، کوئی روح اللہ، کوئی خلیل اللہ، کوئی نجی اللہ، کوئی خلیفۃ اللہ وہاں نہیں پھٹکے گا، میں ہوں گا۔ فرمایا کہ آپ کے ساتھ اور بھی کوئی ہوگا، کہ حسن ہوگا، حسین ہوگا، خاتون جنت ہوگی، مولا مرتضیٰ، ہم 5 شخصیتیں اس مکان میں ہوں گی۔ مدینے سے جو مکان چلا، جو چادر وہاں ڈالی گئی تھی، اس میں 5 سے 5.25 نہیں تھے۔ اسی طریقے سے قیامت کے میدان میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت کا، اس کے اندر سرکار اکیلے ہوں گے اور ان کے ساتھ یہ 4 شخصیتیں ہوئیں۔ ابتدا بھی ایک مکان سے ہوئی، انتہا بھی ایک مکان پر ہوئی، تو پتہ چلا سرکار کا ثانی نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ سرکار کے ذات پاک میں اپنی آل کے اس جہان میں بھی سب سے افضل ہے، اور قیامت کے میدان میں بھی سب سے افضل ہے، اور جنت میں بھی سب سے افضل ہے۔ اب جو وقت تھا وہ اختتام پذیر ہوا، اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کل انشاءاللہ تعالی شہادت کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ آج صرف اتنی گفتگو کی ہے کہ آل بھی کوئی چیز ہے اور نسب بھی کوئی چیز ہے، سرکار کی قرابت داری، سرکار کا قریبی رشتہ ہونا، یہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، یہ ثابت رہنے والی چیز ہے کہ نہیں ہے۔ آج تو یہ مسئلہ غالباً آپ کے سمجھ میں بہت اچھی طرح آ گیا ہوگا۔ کل اس کے بقیہ حصے جو رہ گئے وہ بھی عرض کروں گا، اور کل شہادت کے مسائل بھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ شروع جو کیا ہے یہ حاجی منشی خان صاحب نے ایک آل بنایا ہے جس کا نام انہوں نے 11ویں آل رکھا ہے، وہاں سے شروع کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے آج پوری دنیا میں یہ تحریک پھیل گئی ہے، اور پوری دنیا میں آج کے بیانات مکمل طور پر سنے جا رہے ہیں۔ اس کا بنیادی سبب حاجی منشی خان صاحب اور ان کا خاندان ہوا ہے، ان کے دوست ہوئے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ صاحب خطر شی پڑھے۔ اعوذ باللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے پروردگار عالم، جو کلمات طیبہ میں نے خود پڑھے ہیں، جو دوستوں نے پڑھ کے میرے ملک کیے ہیں، اور جتنی چیزیں ختم شریف کے لیے تیار کی گئی ہیں، یہ سب چیزیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اور ان کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوبر کو حساب فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی ارواح مقدسہ کی حساب فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کی تمام آل بیت، ازواج مطہرات، بنات طیبات، اولاد نجات، حسنین کریمین، خاتون جنت مولا مرتضیٰ، شہیدان دشت کربلا، ائمہ آل بیت، حسنین کریمین دی صدیق اولاد گزری سب دی ارواح مقدسہ کی حساب فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ارواح مقدسہ کی حساب فرما۔ بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت حضرت قرار، عشرہ مبشرہ، حاضرین بدر، حاضرین احد، حاضرین صلح حدیبیہ کے ارواح مقدسہ کی حساب فرما، اور تمام سابقین اولین کے ارواح مقدسہ کی حساب فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کے تمام تابعین، اتباع تابعین میں سے جتنے لوگ صحیح عقیدہ گزرے سب کے ارواح مقدسہ کی حساب فرما۔ بالخصوص تمام زمرہ اولیاء اللہ کے ارواح مقدسہ کی حساب فرما۔ حضرت غوث الثقلین پیروں کے پیر دستگیر محبوب سبحانی رحمۃ اللہ کی حساب فرما، اور حضرت خواجہ غریب نواز
سلطان ہند سرکار کی عمر کے ساتھ فرما حضرت شیخ شہاب سربردی سید بہاؤدین نقشبند شہنشاہ بخارا سید ابوالحسن شاذلی حسنی رضی اللہ عنہ کی عمر کے ساتھ فرما خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کے ساتھ فرما سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری جماعت علی شاہ صاحب ثانی لسانی پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری خواجہ محمد قاسم بوڑوی امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرندی حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی شمس الدین سیالوی خواجہ سلمان تونسوی خواجہ نور محمد مہاروی خواجہ فخر الدین دہلوی خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی خواجہ نظام الدین علیہ محبوب الہی خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی خواجہ گیس دراز رحمۃ اللہ کے ساتھ سید لاڈلی حسین شاہ جنگ آزادی میں آل سنت کا چوٹی کا بندہ تھا سید لاڈلی حسین شاہ گلبرگہ سے حیدرآباد دکن سے زیادہ نشین ان کو پھانسی دیا گیا تھا اور سرزمین ہند کی تاریخ میں ایک لاسانی عالم جن کا نام مولانا فضل خیر آبادی تھا ان کو ٹرانسپورٹیشن فار لائف کالا پانی بھیج دیا تھا ان کے روایت مقدسہ کو باقی شہدائے آزادی جو ان کے روایت مقدسہ کو سب اور قادری چشتی نقشبندی سہروردی شاذلی بدوی زنجانی خلوتی شتاریہ درکاویہ دندراویہ کورویہ ویسیہ اور دیگر ثلاثہ اولیاء اللہ کے روایت مقدسہ کو سب جن لوگوں نے ساری زندگی میرے مشن کی خدمت کی ہے مولا کریم ان کی روحوں کو آج کے کارۂ خیر کا ثواب حاصل جو مدرسے قائم کیے ہیں مسجدیں بنائی ہیں کتب خانے خریدے ہیں طالب علموں کو پڑھایا ہے ان سب میں ان کا حصہ ہے مائی اشرف جان صاحبہ ایک مائی گزری ہیں جنہوں نے 9 برس میری خدمت کی ہے ابھی حال ہی میں وفات پائی ہے اللہ ان کے عمر کو حصہ فرما سب سے پہلے جسمائی نے میرے طالب علم بننے والے دن لنگر پکا کے دیا تھا اسکول کی چھٹیوں کے دن تھے باقی دن جو چھٹیوں کے تھے وہیں گزارے بھائی عجائب جان اس کا نام تھا اللہ کریم اس کی عمر کو حصہ فرما وہ کرنل مسعود کی دادی کا نام ہے کرنل مسعود میرا مرید ہے اس کی دادی مائی عجائب جان بہت نیک اور صالحہ تھی وہ میرا لنگر پکاتی رہی ہے یہ حاجی منشی خان صاحب ان کی مائی بڑی صالحہ تھی ان کا ایک بیٹا کسی بدعقیدہ جماعت میں شامل ہو گیا تھا مائی صاحب نے مرتے دم تک کہا میرے قریب نہ آئے یتیم پالے تھے مائی نے بیوہ ہو کر تو راجہ برہان علی اور مائی عالمہ بھی یہ بڑا نیک جوڑا تھا اللہ والے لوگ سے ایک بیوہ ماں جو بچے پالے اس کو زیادہ پیار ہوتا ہے لیکن اس نے کہا تمہارا عقیدہ غلط ہے اس لیے میرے قریب نہیں اللہ کریم آج کے کارۂ خیر کا ثواب ان کے روح کو پہنچائے اور جتنے ہم حاضرین ہیں اب ہمارے آباء و اجداد ننیال دیال سسرال میں جتنے بھی لوگ صحیح العقیدہ گزرے سب کے روح مقدس فرما جتنے لوگوں نے مسجدیں بنانے میں مدرسے بنانے میں کتابیں خریدنے میں طالب علم رکھنے میں پڑھانے کے اخراجات کرنے میں جنہوں نے میری مدد کی ہے اللہ کریم جو ان میں زندہ ان کو ترقی تھا فرما جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبر قیامت خوشگوار فرما اور اللہ کلو زمین جتنے میرے مریدین مخلصین محبین یاران و احباب میرے وفادار گزرے ہیں سب کے ارواح مقدسوں کے ساتھ فرما اور چودھری محمد یونس صاحب یہ جو مدرسہ ہم نے بنایا نا اس میں سب سے پہلے میں نے 1000 پاؤنڈ دیا تھا اس کے بعد انہوں نے 1000 پاؤنڈ دیا تھا اس کے بعد پھر چند مریدوں نے
لوگوں سے پیسے نہیں لیے تھے، صرف اپنے مریدوں سے پیسے لیے تھے۔ وہ جن لوگوں نے میرے مشن کی خدمت کی ہے، آج یہ منشی صاحب نے بھی جو 11ویں ہال بنایا ہے، وہ اپنے سین میں 2 مکانوں کا سین مشترکہ ہے، اس جگہ کافی کھلی جگہ بنائی ہے جس میں کافی سارے ساتھی بیٹھ سکتے ہیں۔ ہر مہینے میں لنگر بھی پکاتے ہیں، میری بھی خدمت کرتے ہیں، اور ہر مہینے جو ختم شریف کا اہتمام وہ بڑا اچھی طرح سے کرتے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد ننیال ددیال سسرال میں سے جتنے بھی صحیح عقیدہ لوگ سب کروا مقصد۔ اور حاجی خلیل صاحب میرا بڑا مخلص محبت والا مرید ہے، یہ حال کی تعمیر بھی انہوں نے کی ہے، سامنے والا جو مکان ہے اس بھی تعمیر کا کام انہوں نے کیا ہے، اور ہر مہینے 11ویں شریف کا اسی طرح پابندی سے اہتمام کرتے تھے جس سے حاجی منشی خان صاحب کرتے تھے، مگر اب وہ بیمار، دعا کر اللہ نے مکمل صحت عطا فرمائے۔ جتنے میرے مریدین، محبین، یاران و احباب ہیں جن کے گھروں میں نرینہ اولاد نہیں ہے یا نرینہ اولاد ہے مگر تھوڑی ہے، اللہ کریم ان کے اولاد والی کمی پوری فرما، نرینہ صالح طویل و نیک وقت عطا فرما۔ اور میرے 2 مریدوں کے بچے بات نہیں کرتے، ایک انعام الحق کا بچہ ہے بات نہیں کرتا، اور ایک بیرسٹر جو منیب ہے اس کا بچہ، وہ اب بتاتے باتیں بے تاشا کرتا ہے لیکن اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ دعا کر اللہ ان کے قوتِ گیائی کو بلار فرمائے، کمی کا پورا فرمائے، جس دوست کی جو بھی کوئی نیک حاجت اللہ پوری فرمائے۔ یہ انعام الحق نے اپنے گاؤں میں 1 کنال زمین لے کے وہاں وہ سید علی امام کے نام کرائی ہے، اسے مسجد بنا رہا ہے۔ آگے میرے نانا صاحب کے والد صاحب کا روزہ اسی نے بنایا جن گجے شریف میں، وہ روزہ بھی اس نے بنایا، یہ مسجد بھی یہی بنا رہا ہے جہاں درس ہوگا۔ وہ اس علاقے میں اس گاؤں کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہمارے مرید ہیں، تو اس طریقے سے وہاں دین کا کام کرنے کے لیے اسے بنیاد رکھی ہے، اس میں کوئی رکاوٹیں اللہ دور فرمائے۔ حافظ اشتیاق کے گھر میں اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے، چودھری ندیم کے بھائیوں کے گھروں میں نرینہ اولاد عطا فرمائے، اور چودھری ذوالفقار کو اللہ نرینہ اولاد عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے چودھری محمد رمضان لیسٹر والا اس کے گھر اللہ نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ پاکستان میں میرا لانگری ہے، یاسر نام ہے، اللہ کریم اس کے گھر میں نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ اے اللہ پوری روئے زمین سے یہ کرونا وائرس کی بیماری اس کو دور فرما، اور پاکستان میں جگہ جگہ فلڈ آ رہے ہیں، اللہ کریم اپنے حبیب پاک کے صدقے اس فلڈ سے نجات عطا فرما، اور اس طرح کے آفات و بلیات سے مہربانی کر کے سب کی نیک حاجتیں پوری فرما، صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔ یہ کو اپنے پاک روحوں کے صدقے میں مکمل آزادی عطا فرمائے، آزادی کشمیر کی رکاوٹیں دور فرمائے، اور بارہمولہ سے جس آدمی نے یہ بیان سن کے پیغام دیا، اللہ کریم جو بھی اس کی کوئی نیک حاجت ہے پوری فرما۔ اے اللہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں کو نجات عطا فرما، اندرون ہندوستان بسنے والے مسلمانوں کو ہندو ازم سے نجات عطا فرما، ان کو ہر طرح کے آفات و بلیات سے محفوظ فرما، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اپنے بھی پاک کے صدقے جو مغربی بنگال میں 1 لاکھ مسلمانوں کی نیشنلٹیز کینسل ہوئی ہیں، اپنے فضل سے انہیں بحال فرما، روہنگین مسلمانوں کو مظالم سے نجات عطا فرما، اور فلسطینین مسلمانوں کو مظالم سے نجات عطا فرما، مذہب آل حق آل سنت والجماعت کو بالادستی عطا فرما، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم